آج 29 نومبر 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے ہی جوڑیں گے، جس کو پچھلے سیشن کے اندر میں نے تھوڑا سا بیان کیا تھا۔ پوری آیت تو ظاہر ہے طویل آیت ہے، ایک سیشن کے اندر پوری آیت کرنا اور پھر اس کے سارے موضوعات پر، اس کی تمام جزئیات پر بحث کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہو پاتا۔ ٹائم ہی اتنا کم ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ایک آیت کی تمام جزئیات پر تفصیل سے بات کی جائے، تو ظاہر ہے پھر ٹائم بھی ہمیں زیادہ ریکوائرڈ ہوگا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کو ٹکڑوں کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا پچھلے سیشن سے رب بھی بنا لیتے ہیں۔ تو میں پھر وہی کرتا ہوں کہ آیت نمبر 177 کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ پچھلی کلاس سے ہمارا رب بن جائے گا اور اس آیت کا سلسلہ جڑ جائے گا پچھلے سیشن کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ بر یہ ہے ہی نہیں کہ تم اپنے وجوہ کو، جس کا ترجمہ عام طور پر ہمارے ہاں چہرے کیا جاتا ہے، کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، مشرق اور مغرب کی سمت میں اپنے چہروں کو پھیر لینا یہ بر نہیں ہے۔ اس بر کے لفظ کے اوپر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی، اس کے مادے پر بحث ہوئی تھی، قرآن میں اس کا جو صفت کے طور پر استعمال ہونا ہے اس پر بات ہوئی تھی کہ اللہ کے لیے انہ هو البر الرحیم کا جب لفظ آیا ہے تو وہاں پر سب نے بر کا معنی نیک نہیں کیا۔ بزرگ تو کر لیتے ہیں لیکن نیک نہیں کرتے۔ تو ہم نے اس کے بنیادی معنی کو اٹھایا تھا اور سمجھا تھا کہ بر سے کیا مراد ہے، اور پھر اس آیت نے تو مذہب کی دیوار کو جو ہلایا ہے، اس کی بنیادوں میں جو زلزلہ پیدا کر دیا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ مذہب میں ہمیشہ کسی رخ کو متعین کرنا یہ بڑا ہی اہم فریضہ اور بہت اہم کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے رخ پر ہی فتاوی جات کا ایک سلسلہ، فتاوی جات کے دفاتر، رسائل یہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر شخص اسی پر اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہوتا ہے کہ رخ کدھر کرنا ہے اور کدھر نہیں کرنا، کتنے رخ سے آپ کا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، اور کتنا آپ نے اگر اپنے رخ کو چینج کر لیا ہے تو آپ ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں گے۔ ساری توانائیاں، ساری کوششیں مذہب کے اندر اسی چیز پر لگا دی جاتی ہیں۔ تو قرآن نے تو پھر یہاں پر جب لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہا تو واضح کر دیا کہ تمہاری ان کوششوں کا نہ تو کوئی اصل ہے نہ ہی کوئی اس کی حقیقت ہے، تم تو خواہ انہی کوششوں میں لگے ہو، تمہارا تو یہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کی بحثیں یہ بر کی کیٹیگری میں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر جو قبلہ رخ ہونے کا معاملہ ہے، اور مذاہب عالم میں جس طریقے سے مندروں میں دیویوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا اور ان سے اپنے رخ کو پھیر لینے کو بڑا مکروہ فعل گمان کرنا، باباؤں کی قبروں کے پاس جانے کے لیے اپنے رخ کو سامنے کی طرف کرنا اور ان سے پیٹھ کو موڑنے کو ایک بڑا برا شگون گمان کرنا، ان سب کی تو حیثیت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ جب اس نے یہاں لا کر رکھ دیا، لیس البر کہہ دیا، تاکید بیان کر دی، تو وہ تو سب ختم ہو گیا۔ یعنی قبلہ رخ تو میں ایک جگہ بات کر رہا ہوں کہ کعبے کی طرف نماز ادا کرنا، رخ کر کے نماز کی ادائیگی کا مسئلہ یہ تو ایک موضوع ہے۔ میں نے تو کہا نا کہ ہم تو جزئیات پر بات کرتے ہیں جب ایک آیت کو لے کر بیٹھتے ہیں۔
تو اس کے جو جزئیات ہیں وہ تو مذاہب عالم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے رخ کو متعین کر کے مقدس چیزیں گمان کر کے اور ان کے اوپر ساری کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جب مزاروں پر آمد ہوتی ہے وہاں بھی اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ فلاں بابا کی قبر ہے، پیٹھ مت دکھا دینا ورنہ زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے رخ کو ان کی طرف کیا ہوا ہے، چہرے کی طرف سے زیارت کی نیت کی ہے، پھر تو آپ کے وارے نہارے ہو جائیں گے۔ ساری کوششیں اسی طرف ہوتی ہیں۔ قرآن تو جب لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہتا ہے تو وہ تو پھر ان تمام چیزوں کو ضمن میں لے لیتا ہے۔ قرآن کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک ایک جز کو بیان کرے، قرآن جامع بیان کر دیتا ہے۔ اس کی باریکیوں میں جانے والے والراسخون فی العلم، جو علم کے معاملے میں راسخ و مضبوط ہو چکے ہیں، وہ اس کی جزئیات کو بھی کھنگال کر لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ جو تم نے اس کے مختلف پہلو بنائے ہوئے ہیں، یہ ایک لفظ کس طرح ان تمام چیزوں کو اس کی جڑ سے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو والراسخون فی العلم ایسے ہی تو نہیں ہے نا۔ قرآن نے والراسخون فی العلم کا جب بیان کیا ہے تو اس کے اندر بھی بڑا ایک میسج موجود ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بات کو وہیں سے جوڑتا ہوں جہاں پہ پچھلے سیشن میں مکمل کی تھی کہ قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا اپنے رخ کو، تمہارا اپنی وجوہات کو مشرق و مغرب کی طرف لے جانا، یہ بر نہیں ہے، یہ غلبہ نہیں ہے، یہ وسعت نہیں ہے۔ مبر کا میں نے معنی بتایا تھا، غالب شخص کو مبر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، غلبہ حاصل کرنے والے کو، اور بر عربی زبان کے اندر کشادگی کو کہتے ہیں۔ ابر الرجل، آدمی نے زیادتی کی، ابر القوم، قوم زیادہ ہو گئی۔ وسیع ہو جانے کے لیے، غالب ہو جانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور باہر کے مقابلے میں یہ بر کا لفظ خود قرآن نے استعمال کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ باہر کے مقابلے میں جب بر کا لفظ آتا ہے تو بر زمینی ایریا کو کہا جاتا ہے، اور زمینی ایریا لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ایک کشادگی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو زمین کہتے ہیں بر کو، اور باہر سمندر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے جو بیان فرماتا ہے کہتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ کشادگی اس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے من آمن باللہ، کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا۔ دیکھیں میں سب سے پہلے مروجہ ترجمے بیان کروں گا اور ساتھ میں ترجموں کی تصحیح کرتا کرتا آگے نکل جاؤں گا۔ جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لایا، والکتاب، کتاب پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا۔ اب فرداً بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر آیا کشادگی اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے، غلبہ اس صورت میں آ سکتا ہے، اپنے اندر وسعت کا جو ایک معاملہ ہے وہ اس صورت میں آ سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ایمان باللہ والا معاملہ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ من آمن باللہ، آمنہ کے لفظ کے ساتھ بھی کا جب صلہ آتا ہے تو اس میں ایک معنی یقین کرنے کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو عام معنی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر۔ جب ہم کہتے ہیں مومن تو ہمارے ذہن میں یقین کرنے والا، ایمان کرنے والا شخص ہی سامنے آتا ہے۔ اللہ پر ایمان لے کے آ جاؤ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کے آ چکا ہوں، وہ میں دوسرے معنی بھی بیان کرتا ہوں کچھ دیر کے بعد۔ سب سے پہلے آپ ایمان باللہ کے اوپر بات کر لیجئے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ کیوں ضروری ہے۔ ایک شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، تو اس ایمان لانے سے، اللہ پر ایمان لانے سے اصل میں مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں وسعت جب پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔
اللہ پر ایمان لانا، جس کو ہم عام طور پر بلیف بھی کہہ دیتے ہیں، فیتھ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ ایمان ہے جو جذبات سے متعلقہ ہوتا ہے، اس کو انگلش میں فیتھ کہا جاتا ہے، جس میں مادی کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا، جس کی مادی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف جذباتی ایک یقین ہوتا ہے، جذباتی ایمان ہوتا ہے، اس کو انگلش میں فیتھ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں جس ایمان کی بات کروں گا اس ایمان کے لیے کنوکشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو مادی حقائق پر بحث کرتا ہے، جس کی جو ثبوت ہے، جس کی حقانیت ہے، وہ مادیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، تجربے اور دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہاں جو قرآن بیان کرتا ہے وہ فیتھ نہیں بلکہ کنوکشن ہے۔ آپ اس کو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ فیتھ اور کنوکشن میں بڑا گہرا فرق ہے۔ ویسے تو دونوں کی میننگ ایمان اور پختہ یقین ہوتا ہے، لیکن فیتھ صرف جذبے سے متعلق ہوتا ہے، اور کنوکشن جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ آپ کے دلائل اور تجزیہ اور تجربہ اس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ بڑا گہرا فرق ہے جب اللہ من آمن باللہ کہتا ہے اس میں، اور آمنت باللہ جو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں۔ کیونکہ جب ہم آمنت باللہ و ملائکتی والا جب جملہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں تو اس کا تعلق صرف ہمارے جذبے سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے تجربے سے، اس کا تعلق ہمارے مادیات سے ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ مادیات کو تو ہمیشہ ہمارے مذہب کے اندر بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو مادہ پرست ہے، یہ مادہ پرستی کا جو لفظ ہے یہ تو بڑا ہی جو ہیچ سمجھا جاتا ہے ایسے لوگوں کے نزدیک جو اپنے آپ کو للہیت کے مرتبے پر فائز سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں تو مادیت پرستی یہ نیگیٹو ورڈ ہے، یہ نیگیٹو صفت ہے، یہ وہ صفت خاصہ ہی نہیں ہے جس سے کوئی شخص مومن بن سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ فیتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بلیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کنوکشن کا لفظ استعمال کروں گا، وہ چیز جو اپنے نتائج آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دے، جس کو آپ کسی بھی میدان میں آزما کر دیکھ لیجئے، جو کہتا ہے وہ نتیجہ لا کر دیتا ہے، اس کو کنوکشن کہتے ہیں۔ اس میں صرف جذبے کا تعلق نہیں ہوتا، اس میں جذبات بھی رو میں بہنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں، اس میں دلائل و براہین کی بنیاد پر ثابت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو میں کنوکشن کہوں گا، اس کو فیتھ میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ اور آپ بھی اس کو فیتھ اور صرف بلیف پر محمول کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ یہ دین ہے، دین میں ہمیشہ جب بھی بات ہوگی دلائل و براہین اور تجربے کی بنیاد پر بات ہوگی۔ پورا قرآن آپ کو ہمیشہ اسی بات پر زور دیتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھو اس کو اپلائی کر لو، یہ نتیجہ دے گا۔ نتیجہ اگر نہیں دے رہا ہے تو تمہارے کہیں نہ کہیں عمل کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نتیجہ نہ دے۔ میں بار بار اس آیت کو دہراتا رہتا ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب وہ انا کے ساتھ بیان کر رہا ہے، یقینی طور پر صلاۃ وہ ہوگی کہ جو فحاشی اور منکرات سے روکے گی، تو روکنی ہی چاہیے۔ یہ کنوکشن ہے، یہ فیتھ نہیں ہے، یہ تھیوری پر بیس نہیں کرتا ہے، یہ پریکٹیکل کی دعوت دے رہا ہے۔ نہیں ہو رہا، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ کے عمل کے اندر آپ نہیں کر پا رہے ہیں اس پہ عمل اس طریقے سے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ ایمان بنیاد ہے۔ ایک لیب میں کھڑا ہوا ریسرچر کبھی بھی ریسرچ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کو اس فارمولے پر ایمان نہ ہو۔ اس کو معلوم ہوگا اجزائے ترکیبی مجھے کتنے رکھنے ہیں، یہ دو کیمیکلز کا جو ریئیکشن ہے کتنا کرنا ہے، جس کی بنیاد پر یہ نتیجہ دے گا۔ اس کو اس کے اوپر بلیو ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ اتنا میں اجزائے ترکیبی کروں گا اس کیمیکل کے اندر تو یہ ریئیکشن ایسا نہیں کرے گا جس سے میں جل جاؤں گا یا دھماکہ ہو جائے گا۔
اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ تھیوری جو ہے نا اس پہ ایمان ہوگا، اس ایمان کی بنیاد پر وہ ہمیشہ اپنے لیب کے اندر پریکٹیکل کرے گا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لیب میں پریکٹیکل کر لے اور اس کے پاس کوئی ایسا اصول موجود نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر وہاں پر آ کے وہ کوئی عمل کر لے۔ عمل تو آپ کر ہی نہیں سکتے، قدم نہیں بڑھا سکتے ایمان کے بغیر۔ دنیا بھر کے اندر جو مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے دل میں اپنی چیز پر ایمان کو پیدا کرتی ہے، جبھی تو آپ اس کی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہے تو صحیح ہوگی۔ ایمان کے بغیر تو ایک قدم بھی آگے بڑھایا جا ہی نہیں سکتا، دنیا بھر کا یہ اصول ہے۔ میں نے کہا نا کہ لیب میں کھڑے ہو کے وہ تجربہ کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی اصول ہے جس پر اس کا ایمان ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا تو نتیجہ آئے گا۔ اس کو کنوکشن کہتے ہیں، اس کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہر کام انجام پاتے ہیں۔ وہ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، نتیجہ نہیں آ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تم صبح سے لے کر شام تک اس پہ کام کر رہے ہو، یہ نہیں نتیجہ دے رہا۔ وہ یہ نہیں بولے گا یہ غلط ہے، وہ کہے گا کہیں نہ کہیں مجھ سے ہی گڑبڑ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا معاملہ سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اتنا یقین ہو جاتا ہے اس کو اس چیز کے اوپر کہ وہ اپنے عمل کے اوپر تو کوتاہی کا احساس کر لیتا ہے، لیکن اس تھیوری کے اوپر اس کو 100% بلیو ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، میں غلطی کر رہا ہوں۔ یہ والا معاملہ چاہیے ہمیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا۔ مذہب آپ کو صرف اتنا بتا دے گا کہ ہاں یہ ہو جائے گا، وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نہیں آ رہا تو آپ چینج کر لیں۔ وہ کہے گا نہیں آپ کرتے رہیں، جو میں نے پہلے مثال دی تھی نا کہ وہ روایت میں راوی نے کہا کہ ظالم نے اللہ کے رسول سے منسوب کر کے کہہ دیا ہے، بار بار مجھے بھی اللہ کے رسول کا نام لگانا پڑتا ہے ساتھ میں سمجھانے کے لیے۔ اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کے پاس وہ شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو اللہ کے رسول سے اس ظالم نے، راوی نے، اچھا میں جب راوی کہہ رہا ہوں نا تو راوی سے ذہن میں وہ مجھے ایک شخص نے کامنٹ میں کہا کہ آپ راوی نا صحابی کو کہہ رہے ہیں۔ صحابی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو راویان حدیث کہہ رہا ہوں جو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے صحابی کا نام کریٹ بھی کرتے تھے اور اللہ کے رسول کا نام شامل کر دیتے تھے۔ تو اس ظالم راوی نے نقل کر دیا، پتہ نہیں کس سے سن کے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تو اپنا پیٹ صحیح کرنے کے لیے شہد کہا، وہ شہد کھایا اس نے، اس کا پیٹ اور خراب ہوا، وہ آیا اس نے کہا میں تو اور شدید بیماری کا شکار ہو گیا ہوں، تو اس سے کہا گیا کہ تیرا پیٹ جھوٹا ہے لیکن اللہ کا کلام سچا ہے۔ مذہب یہ سکھاتا ہے، مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ نہیں آ رہا آپ کرتے رہو عمل، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، میں 5 وقتہ نمازی محلے کے اندر مشہور ہوں بھائی، تو 5 وقتہ نمازی، اس کے اوپر کہاں الزام لگا رہے ہو آپ کسی برائی کا؟ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ ہم نے تو اس کو صبح شام مسجد میں آتے آتے دیکھا ہے۔ مذہب یہ چیز دکھاتا ہے آپ کو، مذہب صرف فیتھ دکھاتا ہے، مذہب صرف تھیوری پیش کرنے کی طاقت لگتا ہے، عمل کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ مذہب تو بتائے گا کہ صبح سے شام تک لیب میں کھڑے ہو کرتے رہو کام، نہیں آیا نتیجہ کرتے رہو، تمہارا کام ہے عمل کرنا، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا نتیجہ بھگوان یا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب کنوکشن کی بات آتی ہے، آمانہ باللہ کی بات آتی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نتیجہ آنا چاہیے ورنہ عمل میں کہیں گڑبڑ ہے۔ عمل کو درست کرو، نتیجہ آئے گا جو بتا دیا گیا ہے۔ نہیں آ رہا تو تم اپنے عمل کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ وہ ریسورسز استعمال کیوں نہیں کر رہے ہو جس کی بنیاد پر نتیجہ آنا تھا، تم لے کے نہیں آ رہے ہو؟ کتنے کام ایسے ہیں ذرا اپنے روزمرہ کی زندگی میں نکال لیجئے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جس چیز پر آپ کو 100% بلیو ہوتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، آپ ہمیشہ اس میں اپنے آپ کی کوتاہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھ سے کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے یا ہو کیوں نہیں رہا یہ کام۔ ایمان باللہ کو جانچنا ہے نا، ایمان کا معنی سمجھنا ہے، تو سمندر میں چلنے والے جہازوں کا کبھی جائزہ لیا ہے؟ نہ کوئی باؤنڈری ہے نہ کچھ ہے، سمندر بے کنار ہے، کوئی کنارہ ہی نہیں ہے موجود، وہاں پہ چلے جا رہے ہیں، کشتی چل رہی ہے، کپتان وہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے کمرے کے اندر، وہ گائیڈ کرتا جا رہا ہے کہ نہیں تھوڑا سا یہاں کر لو، تھوڑا سا یہاں کر لو، تھوڑا وہاں کر لو، اب سیدھے نکل جانا، راستے میں پہنچ جاؤ گے، یہ علاقہ تمہیں مل جائے گا۔ کس بنیاد پر بول رہا ہے وہ؟ اس کے پاس جو آلہ ہے جس کی بنیاد پر وہ کتب نما جس سے وہ جانچ رہا ہے، آج تو خیر بہت نئی نئی چیزیں آ چکی ہیں، لیٹسٹ چیزیں آ چکی ہیں، جو بھی لیٹسٹ چیزیں آئیں گی ان کو اس کے اوپر بلیو ہوتا ہے کہ یہ راستہ مجھے صحیح دکھائے گا، عمل کرتا رہوں اس کے مطابق، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے غلط راہ کی طرف گامزن کر دے۔ یہ ایمان ہے۔
اور چلے جائیے اوپر کی طرف، ابھی تو سمندر کی طرف لے کے گیا تھا. آسمان میں تو خلا میں تو کوئی کنارہ نہیں ہے نا. اڑنے والے جہاز میں بیٹھنے والے لوگوں کو کیا معلوم کہ یہاں نیو یارک ہے یا لندن ہے یا پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے. وہ تو چلے جا رہے ہیں. کس بنیاد پر چلے جا رہے ہیں؟ جس ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں اسی ٹائم پر اسی مقام پر پہنچ پاتے ہیں، اس آلے کی بنیاد پر جو ان کو گائیڈ کرتا ہے، اور ان کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ بالکل صحیح پہنچائے گا. اس کو ایمان باللہ کہتے ہیں. اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں جب آپ اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیگچی اگر اس چولہے پر رکھی ہے، میں نے آگ لگا دی ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بالکل مطمئن ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے دیر کے بعد جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا. 30 سیکنڈ کا آپ نے ٹائم لگایا اوون کے اندر اور رکھ دیا آپ نے پاپ کارن. آپ کو پتہ ہے 30 سیکنڈ کے اندر یہ بن کے سامنے آ جائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو کنوکشن کہتے ہیں. صرف فیتھ نہیں ہوتا، آپ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا، نتیجہ آ جائے گا. میں نے پاپ کارن رکھے ہیں اوون کے اندر، 30 سیکنڈ میں 1 منٹ میں اس کا ٹائم ہے، یہ بن کے سامنے آئے گا کیونکہ اس کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے. یہ ہے ایمان. اس کو کنوکشن کہتے ہیں، جو مادیت میں پورا اترتا ہے، جو تجربے کی بنیاد پر نتیجہ دے کر رہتا ہے. من آمن باللہ قرآن یہاں لے کے جاتا ہے. گیس موجود ہے، سامان موجود نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. سامان موجود ہے، گیس موجود نہیں ہے، لکڑیاں موجود ہیں، ماچس موجود نہیں ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اس کو حبطت اعمالہم کہتے ہیں کہ اعمال رائگاں جا رہے ہیں. مسافر ہے، راستے میں جا رہا ہے، راستے کا کچھ گائیڈنس موجود نہیں ہے، پورا دن لگا دیا ہے منزل کو حاصل کرنے کے لیے، رات میں تھکا ہوا ہے. کسی نے پوچھا بھائی منزل ملی یا نہیں ملی؟ اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ منزل سے میں اور زیادہ دور ہو گیا ڈھونڈنے کے چکر میں. تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ نوشتہ ہونا چاہیے، وہ اصول ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی عمل کو انجام دیں. دنیا میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. آگے بڑھانے کے لیے بھی آپ کو اپنی ٹانگوں پر ایمان ہوگا کہ آگے بڑھاؤں گا تو گریں گی نہیں، گرائیں گی نہیں. جبھی تو ٹانگے کو آگے بڑھاتے ہیں، قدم کو. قدم لڑکھڑائیں گے نہیں. ان قدموں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں آگے بڑھاؤں گا تو یہ مجھے آگے کی طرف لے کر جائیں گے. اس ایمان کی بنیاد پر تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. اور صرف ایمان رکھ لیں کہ میرے پاؤں کے اندر تو بہت دم ہے، میں آگے بڑھاؤں گا، چلا جاؤں گا، اور آگے قدم بڑھائے نہیں، تو کیا خیال ہے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہے ایمان اور یہ ہے عمل. پورا اتر رہا ہے تجربے کے اوپر. نہیں ہو سکتا یہ چیز کہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہو، وہ آپ کو بتا رہا ہو کہ یہ ہو کر رہے گا، آپ عمل بھی کر رہے ہو لیکن وہ ہو نہ رہا ہو. تو آپ کے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اس گڑبڑ کو صحیح کریں. یا تو آپ عمل اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، یا آپ نے اس کو اپنے مذموم مقاصد کی بہن چڑھا دیا ہے. یہ دونوں باتیں ہیں، یہی کام ہو رہا ہے. پورے مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، عملی میدان میں کوئی بھی پورا اترنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ کا قانون جب پوری کائنات کے اندر موجود ہے اور نتیجہ دے رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی زندگی میں نتیجہ نہ دے سکے. ممکن ہی نہیں ہے یہ بات. وہ آپ کو ایسے قوانین دے گا ہی نہیں جو بے نتیجہ رہ جائیں. پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو نتیجہ نہیں دے رہی ہو. یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے. من آمن باللہ، خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ من آمن باللہ ہوتا کیا ہے. ایمان باللہ، اللہ پر جو ایمان لے کر آ گیا اس کے معاملات میں وسعت پیدا ہونی ہے لازمی طور پر.
اور یہ سب کا سب تجربے کی بنیاد پر آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ دیکھیں قرآن نے یہی چیز ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اصول دیے، اور جب آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونے والی تھی کہ یہ ابھی عمل میں آنا ہے یا نہیں آنا، تو اس نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی اس پہ عمل ہو چکا ہے، پہلے انہوں نے عمل کر کے جانچ لیا، تجزیہ کر لیا، تجربہ کر لیا کہ اس سے نتیجہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جنہوں نے اس کو رد کیا ان کا انجام بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھو مثالیں چاہیے تھی، مثالیں بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ ہر نئے عمل کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ دنیا بھر کے اندر بھی تو آپ یہی کام کرتے ہیں نا، دنیا بھر کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ نئی ریسرچ ہے، اس کے اوپر عمل کر کے یہ نتیجہ سامنے آئے گا، ہم اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ ابھی جب کورونا کی دوائی آئی تھی اس میں کیا ہوا تھا، جتنے بھی ویکسینیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس پہ ہم نے تجربہ کر لیا ہے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ آپ آنکھیں بند کر کے اس چیز سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر لیتے ہیں نا۔ جس وجہ سے آپ نے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ نے جان لیا ہے کہ ہاں یہ عمل کرے گا، اور عمل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھ گئے ہیں، اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ چیز ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ من آمن باللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، اللہ کے قانون کو اس نے جان لیا، اس بات کو مان لیا کہ ہاں یہی وہ قانون ہے جس کی وجہ سے میں نتیجہ حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں من آمن باللہ۔ اور ساتھ میں جو والیوم الآخر آیا ہے، یہ وہ نتیجہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے لیب میں کام کرنے والے وہ ریسرچرز، وہ سائنٹسٹ بھی دیکھے ہیں نا جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ نتیجہ آئے گا۔ نتیجہ آنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو والیوم الآخر کہتے ہیں۔ والیوم الآخر کا ترجمہ اٹھا کر لغات کا، تمام لغات کا جائزہ لے لیں، آپ اردو کا بھی جائزہ لے لیں، عربی کا بھی جائزہ لے لیں، آپ کو کہیں بھی قیامت کا دن نظر نہیں آئے گا اس کے اندر۔ مرنے کا لفظ تو اس کے اندر آخر میں آتا ہی نہیں ہے بھائی۔ آخر کا لفظ تو قرآن میں خود کتنی بار آیا ہے، یہ آخر ہے۔ ایک مقام پہ قرآن نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین، آخرین کا لفظ جمع کے ساتھ آیا ہے۔ کبھی کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ پہلے مرنے والے اور بعد میں مرنے والے؟ کسی نے ترجمہ نہیں کیا ہوگا، پہلے اور بعد والے ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم اردو میں آخری لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آپ آخری نبی کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، کس حیثیت میں استعمال کرتے ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے آخری ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ آخر کا لفظ ہمیشہ بعد میں آنے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا آخر کا مطلب کہ مرنے کے بعد جو آئے گا اس کے اوپر اس کو آپ چشمہ کرتے رہیں والیوم الآخر کو۔ کبھی بھی آخر کا لفظ آپ نے اردو زبان کے اندر کبھی مرنے کے لیے استعمال کیا ہے تو قرآن کے والیوم الآخر کو کیوں آپ نے اپنے مزاج کی بھینٹ چڑھا دیا بھائی؟ جہاں قیامت کا لفظ آتا ہے اس کو بھی مرنے کے بعد کے لیے معمول کر دیتے ہیں، جہاں آخر کا لفظ آتا ہے والیوم الآخر اس کو بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد نتیجہ آئے گا۔ یہ مذہب سکھاتا ہے آپ کو کہ یہاں نہیں ہو رہا آپ کرتے رہو، یہاں نہیں ہوگا مرنے کے بعد ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد کا کیا فائدہ ہے اس کو؟ کر عمل یہاں رہا ہے، نتیجہ آ رہا مرنے کے بعد، اس کو کیا فائدہ ہوگا مرنے کے بعد؟ اس نے تجربہ کیا تھا تاکہ میرے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، وہ نتیجہ میں حاصل کر کے رہوں۔ نتیجہ آپ کہہ رہے ہیں، خواب دکھا رہے ہیں مرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ پھر آپ کا یہ فیت تو ہو سکتا ہے، کنوکشن نہیں ہو سکتا۔ اس کو بتا دیا کہ یہ جو آب زمزم کا پانی ہے، اچھا آب زمزم کا پانی کا بھی ایک بڑا جوڑ میں جو استعمال کر رہا ہوں یہ غلط ہی ہے، ویسے تو خیر ہماری زبان میں وہی چاہا ہے۔ آب زمزم کا پانی، آپ کا مطلب تو خود بھی پانی ہوتا ہے فارسی زبان کے اندر، جوڑ کیسا ہے؟ آب فارسی اور زمزم عربی۔ اور میں نے بتایا تھا نا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ زمزم خود بھی فارسی ورڈ ہے۔ آب زمزم عربی کے اندر آپ تھوڑا سا اس کا مزین کر دیجئے، اس کو جو ریپنگ ہے نا آپ کی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کی مارکیٹ کے اندر ہاتھوں ہاتھ بک جائے۔ آب زمزم تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آب زمزم پی کے تو میرے اندر اتنی زیادہ توانائی آ گئی کہ میں چل نہیں پا رہا تھا،
اور ایک قدم آگے بڑھا نہیں پا رہا تھا، اور میں نے آب زمزم کچھ دن پیا ہے، اب میرے اندر توانائی آ گئی کہ میں تو بھاگنے کے لیے تیار ہوں، میں تو بھاگ سکتا ہوں، ایسی طاقت میرے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ میں نے ان سے کہا پھر جتنی بیماریاں آپ کو اس کے علاوہ ہیں ان کے لیے بھی آب زمزم استعمال کر لیجئے، ظاہر ہے آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، آب زمزم کو پانی ڈالا کریں نا، آپ چشمہ کو استعمال کر رہے ہیں، چھوڑ دیں چشمہ، آب زمزم کا پانی ڈالا کریں۔ میں نے تو ایک صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ مدینے کی مٹی کو آنکھوں پہ لگا کے کہتے ہیں کہ اس میں آنکھوں پہ لگائیں گے نا تو آنکھیں آپ کی طاقتور ہوں گی، وہ خود شخص جو ہے نا وہ چشمہ لگاتا ہے۔ جو عملی میدان میں اپنے حق ہونے کو ثابت نہ کر سکے اس کو فیتھ کہتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا بڑا فیتھ اور کنوکشن، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ جو عملی میدان میں اپنے آپ کو منوا کر رکھ دے اس کو دین کہتے ہیں، اس کو کنوکشن کہتے ہیں۔ تو آپ کو صرف بلیف نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ صرف جذبات سے متعلقہ ہوگا، وہ عمل کے میدان میں کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ دعا کر لیجئے، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بتائیے، جو آپ کو بتا رہے ہیں نا وہ بھی اپنے کاموں کے لیے کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو جب بھی بیماری ہوتی ہے نا وہ ڈاکٹر کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے نا وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں، ان کو پیاس لگتی ہے وہ پانی کی طرف جاتے ہیں، وہ دعاؤں پر بنا کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ان کو مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو مسجد کی آڑ میں اپنے معاملات پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو چندے کی اپیلیں کرواتے ہیں۔ آج تو آپ کو مسجد میں اتنا چندہ دینا ہی ہے۔ وہ کبھی بھی دعاؤں پر بنا نہیں کرتے کہ میں دعائیں کروں اور چھپڑ پھاڑ کے میرے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے، زمین سے کوئی زمین دوز دیگچی نکل جائے، یہ دعائیں نہیں کرتے۔ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں لوگوں تک رسائی حاصل ہو سکے، ان کے ذریعے معاملات پورے ہو جائیں، لیکن آپ کو سکھائیں گے کہ ہاں دعا کر لیجئے، آپ کو سکھائیں گے کہ ہاں آپ میرے پاس آئیں نا میں آپ کو ایسا دم بتاؤں گا کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ وہی دم والے بابا جو ہیں وہ کچھ دن کے بعد ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ان کے دم اپنے استعمال میں اپنے کام میں نہیں آ رہے۔ میں نے یاد ہوگا ایک دفعہ کہا تھا وہ جادو والے مسئلے پر، جادوگر دنیا بھر کے معاملہ دکھا رہا ہے، عجائب دکھا رہا ہے، معاملات کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ وہ بڑا انقلابی ہے، وہ ایک چیز کو یہاں سے وہاں کر دے گا، زندہ کو مردہ کر دے گا اور مردہ کو زندہ کر دے گا، وہ چل رہا ہے چندے کے اوپر۔ ہے فنکار، آپ کو فن دکھا کے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی زندگی میں کوئی بھونچال لے کے نہیں آ رہا ہے، لیکن دعوے کیا ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھونچال پیدا کر دے گا۔ تو اب ایسے لوگ کیا عملی میدان میں اپنی وقعت رکھتے ہیں؟ یہ صرف مذاق کا نشانہ تو بن سکتے ہیں، دنیا والے ان کو سائڈ تو لگا سکتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو عملی میدان میں لا کر حقیقت کے ترازو میں پرکھ نہیں سکتے، عمل ہی نہیں دے رہا۔ تو من آمن باللہ جب وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عملی میدان میں پورا اتر کے دکھائے گا، آپ اس پہ عمل کریں نتیجہ آئے گا۔ من آمن باللہ اور والیوم الآخر، یہ نتیجہ کا وقت ہوتا ہے جب نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کو والیوم الآخر کہتے ہیں، جس میں نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس کا مطلب مرنے کے بعد نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا نا، مذہب آپ کو یہ بتائے گا کہ ہاں ہو جائے گا مرنے کے بعد۔ آپ لکڑیوں کے سامنے بیٹھے رہو، ماچس سے آپ مت جلاؤ، انتظار کرتے رہو، خدا کی طرف سے آگ آئے گی وہ جلا دے گی، یہ عقیدہ بھی ہے نا۔ دعا کرتے رہو، لکڑیاں گیلی ہیں ان کو خشک کرنے کی طاقت نہیں رکھتی آپ کی دعا، میں جلانے کی تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں۔ درختوں کو دیکھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، وہ لکڑی کی صورت میں آپ کے سامنے آ نہیں سکتی ہیں، وہ تو دور کی بات ہے، کو جلا دیں گے دعاؤں سے، یا دعا سے ان پہ آگ لگ جائے گی۔ لگا کے دیکھیں آگ دعا سے، کوشش کر کے تو آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں یا بد دعائیں، بلکہ دعائیں کہہ رہا ہوں، بد دعائیں کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ بد دعائیں نہیں ہیں بلکہ آگ کے گولے ہیں۔ وہ ایک روایت سنی تھی پہلے، ایک صاحب کو فرماتے سنا، کہہ رہے تھے کہ جب آپ نماز میں اتحیات میں بیٹھے نا تو انگلی کو یوں ہلاتے رہیں، یہ انگلی جو ہے نا آپ کی آگ کا گولا ہے شیطان کے لیے۔
تو یہ دعائیں آپ کے آگ کے گولے ہیں نا، تو یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کر لیجئے کہ جن کے مقابلے میں آپ اترنے کی تو طاقت رکھتے نہیں ہیں، بس بد دعاؤں سے کام چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے. کریں نا آگ کے گولے، وہ وہاں سے میزائل مار رہے ہیں، آپ یہاں سے دعاؤں کے گولے مار کے دیکھیں، حقیقت کے میدان میں رکھ کے دیکھ لیجئے، پورا اترتا ہے تو ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی ماننا شروع کر دیں گے ہاں بھائی اس چیز ہے. بہرحال وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، وسعت تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو اللہ پر اور یوم الآخر پر ایمان لے آیا. میں ابھی ایمان والا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. والملائکہ، کر لیجئے کام، ساری کائنات کی قوتیں آپ کے سامنے جھک جائیں گی. آپ بنا لیجئے ماچس، مجال نہیں ہے کہ آگ نہ لگے اگر آپ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں. یہ سب ملائکہ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے قانون کے مطابق چیزوں کو اختیار کریں، آپ میں صلاحیتیں پیدا نہ ہوں. ملائکہ تو بہت گہرا مفہوم ہے. ملائکہ تو تمام قسم کی قوتوں کو کہا جاتا ہے. جو آپ کے جسم کے اندر چیزیں ہیں، قوتیں، وہ سب ملک ہے، وہ سب ملکوت ہے، وہ سب ملائکہ ہے. میم لام کاف کا تو بنیادی معنی ہی طاقت اور اقتدار کے ہوتے ہیں. آپ نے تو اردو میں محاورہ بھی سنا ہوگا، ملکوتی قوتوں کا حامل ہے. ملکوتی قوتیں کیا ہوتی ہیں؟ جس کی وجہ سے انسان بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے اپنی کوششوں کی بنیاد پر. اس کو ملکوت کہتے ہیں، اسی کو ملائکہ کہتے ہیں، اسی کو ملک کہتے ہیں. اسی سے مالک نکلا ہے، اسی سے مملکت نکلا ہے، اسی سے ملک نکلا ہے. اس کو اپنے روزمرہ کی زندگیوں کے ساتھ آپ جوڑ کر دیکھیں کہ یہ ملائکہ وہی طاقتیں ہیں، وہی قوتیں ہیں جو آپ کو حاصل بھی ہیں، اور انہی قوتوں سے آپ مزید قوتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ کے گھر میں اگر سوئی گیس آ رہی ہے تو یہ وہی ملائکہ ہے جو اس دنیا کے اندر موجود تھا. آپ نے دریافت کر لیا، اپنے استعمال میں لیا، آپ کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا. یہی وہ آدم کے قصے میں قرآن نے بیان کیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب اس نے کہا کہ ملائکہ کو آدم کے لیے، آدمی کے لیے سجدہ ریز ہو جائے تو وہ سجدہ ریز ہو گئے. آپ ڈسکور تو کیجئے، آئے گا آپ کے کام وہ تمام چیزیں جو آپ چاہتے ہیں. وہ ساری قوتیں، سماعت کی، بصارت کی، وہ ساری قوتیں آپ کے اندر موجود ہیں. یہ سب کی سب ملکوتی قوتیں، یہ ساری ملائکہ ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں. یہ بھی ملائکہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں. میں ملائکہ سے نہیں مراد لوں گا اب کوئی نوری مخلوق کو میں بناؤں گا. علامہ اقبال کا وہ شعر، نہ نوری ہے نہ ناری. تو جب میرے اندر کوئی ایک اسپارک ہوگا، ہاں میں نے کچھ سمجھ لیا ہے. میں عام مفہوم کے اندر چیزیں سنتا ہوں تو مجھے عجیب و غریب لگتی ہیں. جب تک نوری اور ناری کا مفہوم نہیں آئے گا تو میرے اندر وہ اسپارک نہیں ہوتا، وہ مزہ نہیں آتا. مجھے روزمرہ کی کہاوتیں بیان کر کے آپ قرآن کو لوگوں کے معاشرے کے مطابق کتاب بنانا چاہتے ہیں. میں تو اس کو کچھ الگ کتاب سمجھتا تھا، آپ اس کو لے آئے زندگی کے معاملات کے اندر. تو یہ ساری جو ملائکہ کے لفظ آئے ہیں، یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو آپ کے اندر بھی موجود ہیں، جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں. ہر کام کو کرنے میں سرگرم عمل ہیں. یہ سب ملائکہ ہی تو ہیں. یہ گریویٹی کا قانون جو آپ یہاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ملائکہ ہی وہ ملکوتی قوت ہے جو ایک چیزوں کو اپنے آپ سے جوڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کو بیلنس رکھے ہوئے، جس کو آپ بیان کرتے ہیں گریویٹی کے نام سے. یہ سب ملائکہ ہیں. یہ جبریل کے لفظ کے بارے میں ایک مرتبہ پڑھا تھا. ایل کا لفظ عبرانی زبان کے اندر ایل الہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جبر سے تو الجبرہ آپ استعمال کرتے ہیں. الجبرہ کیا چیز ہے؟ جبر سے تو الجبرہ بنا ہے. الجبرہ پورے قانون ہے کس طریقے سے کس چیز کو کیسے رکھا جائے گا. اپنی روزمرہ کی زندگی سے کائنات کے اندر رہ کر چیزوں کو آپ ہمیشہ قرآن کی آیات سے مربوط کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا یہ آپ سے بات کر رہا ہے، یہ آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کر رہا ہے جس کو آپ آج سامنے لے کے آ کے اس کو انگلش نام دے کے سمجھاتے ہیں کہ ہاں میں نے بڑا کوئی تیر مار لیا ہے. یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں اس کام کو انجام دینا ہے. والملائکہ یہی چیز ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں، بلکہ وہ چیزیں جو آپ دریافت کر لیتے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے اندر طاقت کی صورت میں موجود ہیں.
اس کو ملائکہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. یہ تا اس کے اندر جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، جو جمع مکسر کے لیے عربی قاعدے کے حساب سے یہ ملائکہ ہے. والیوم الآخر والملائکہ، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا، یہ بھی آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر شامل ہے. والکتاب، کتاب تو کہتے ہیں قانون کو ہے. اس پوری کائنات کے اندر ایک قانون چل رہا ہے، ایک قانون. کتاب بھی ایک واحد کا صیغہ آیا ہے، ایک مقام پہ کتب ہی آیا ہے، تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے. قانون ایک ہی ہے کہ اللہ کے لیے سرگرم عمل، قانون ایک ہی ہے کہ ربوبیت عامہ ان سب کے اندر موجود ہے، قانون ایک ہی ہے کہ ربوبیت عالم یہ ہر چیز میں پائی جائے گی جو اللہ نے اس کائنات کے اندر چیزیں تخلیق کی ہیں. قانون ایک ہی ہے، لیکن ان کے آپس میں مختلف قوانین تو ہو سکتے ہیں، اس لیے وہاں پر وہ ملائکتی ہی و کتبی ہی کے لفظ آئے ہیں. سورج اور چاند کا ایک ہی قانون ہے، وہ روز آئیں گے، نمودار ہوں گے، دن اور رات کے درمیان فرق کرنے میں آپ کو مددگار بن جائیں گے. یہ ان کا قانون ہے. لیکن ٹھنڈی ہواؤں اور گرم ہواؤں کا قانون الگ ہے. وہ اپنے اپنے دورانے کے لیے آئیں گی اور اپنے اپنے دورانے کو مکمل کر کے ختم ہو جائیں گی، آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گی. گرمیوں کے اندر ٹھنڈی ہواؤں کا جو تصور ہے وہ بھی بعید معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر کتب ہی لکھا ہوا ہے. قانون ایک ہی ہے کہ ربوبیت عامہ ان سب کے اندر موجود ہے، لیکن اپنے اپنے دائرے میں ان کے مختلف قوانین ہیں جس کے مطابق یہ عمل کیے جا رہے ہیں. سورج اور چاند کی گردش مسلسل جاری و ساری ہے، لیکن سردی اور گرمی کا قانون یہ وقتاً فوقتاً نمودار ہوتا رہتا ہے. تو ہر چیز اپنے مدار کے اندر مختلف قوانین کا ایک معاملہ رکھے ہوئے ہے، لیکن بنیادی قانون کتاب سب کی ایک ہے، رب العالمین کی ہے، تو ربوبیت عامہ اس کے اندر موجود ہے. وہی چیز یہ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ ربوبیت عامہ آپ کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے. والنبیین، نبا سے نبی آ گیا، نبون سے نبی آ گیا، اور یہ تو نبی بھی نہیں ہے، ان نبی ہے. ہمارے ہاں تو جھگڑے اسی اوپر ہو رہے ہیں کہ نبی، کسی نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا تو اب اس کے سر قلم کرنے کے لیے لوگوں کا سمندر امڑ کے آ جاتا ہے. قرآن میں تو نبا کا لفظ بطور فعل بھی آیا ہے، نبی عبادی، خبردار کر دیجئے میرے عباد کو. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، خبردار کر دیں ان کو عن ضیف ابراہیم کے بارے میں. سورۃ النبا تو پورے سورت ہے مستقل اماں کے بارے کے اندر، پہلی سورت عما یتساءلون عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑا متجسس ہو کر سوال کر رہے ہیں. تو نبی تو عربی زبان کے اندر ہر خبر دینے والے کو کہتے ہیں. نبی فعیل کے وزن کے اوپر ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. جسے رحیم، خبیر، بشیر کے صیغے آتے ہیں، ایسے ہی نبی کا صیغہ آیا ہے عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے. خبر دینے والا ہے، یہ صفت مشبہ فاعل کا معنی دیتا ہے، خبر دینے والا. جیسے رحیم رحم کرنے والا ترجمہ کرتے ہیں نا آپ، ویسے نبی کا ترجمہ کرتے ہیں خبر دینے والا. نبی عام ہے، ان نبی خاص ہے. یہاں پر ان نبیین کا معاملہ ہے، ہم نبی پر جھگڑے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں لفظوں کے اوپر جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، لفظوں کے اوپر قتل عام چل رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ لفظ بول دیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. عمل اس کا جیسا بھی ہو، ہم لفظوں کے اوپر پورے کے پورے معاملات انجام دے دیتے ہیں. فلاں نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، اب تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے. آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نبی اور ان نبی میں فرق ہے. نبی تو عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو ہر خبر دینے والے کے لیے استعمال کیا جائے گا، کامن ناؤن ہے. آپ نبی کے لفظ کو، عربی زبان کے لفظ کو ایک چیز کے ساتھ خاص کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ معاملہ رب کے ساتھ کیا ہے. آپ اردو کے اندر ارباب اختیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ارباب کا لفظ نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو ربن کی جمع ہے.
ارباب استعمال کر لینا بالکل جائز ہے، لیکن رب استعمال کر لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ رب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے، زبان کے لفظوں کو محدود کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کو محدود کرنے کے لیے پھر پراپر ناؤن استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن نے تو پراپر ناؤن استعمال کیے ہیں۔ قرآن کے اندر باقاعدہ طور پر سورہ یوسف میں وَاذْكُرْ عِنْدَ رَبِّكَ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں سب نے ترجمہ کیا ہے کہ یوسف نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میرا ذکر کر دینا، وَاذْكُرْ عِنْدَ رَبِّكَ کے الفاظ آئے ہیں۔ وہاں آپ روک سکتے ہیں رب کا ترجمہ کرنے سے کہ یہاں پر اس رب کا ترجمہ آپ مرد یا انسان یا آدمی کیسے کر رہے ہیں، کرنا پڑے گا، سب نے کیا ہے۔ لیکن وہاں الجھا دیا کہ رب اگر کسی نے اپنے آپ کو کہہ دیا تو سمجھتے ہیں یہ کافر ہو گیا۔ نہیں، آپ رب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے، کسی بھی زبان کے لفظ کو محدود نہیں کر سکتے۔ ارباب اختیار استعمال کرتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی توجہ اس طرف نہیں آتی کہ ارباب رب کی ہی جمع ہے۔ آپ ارباب اختیار کہہ کر اس میں سے ہر فرد کو رب ہی کہہ رہے ہیں۔ 3 لوگوں کا مجموعہ اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ ارباب اختیار ہیں تو ان میں ہر فرد رب کہہ رہے ہیں آپ اس کو کہ ہر فرد رب ہے، اور تینوں مل کے ارباب بنیں گے۔ لیکن واحد کا صیغہ آپ کسی کے لیے استعمال کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، لفظوں سے کھیلتے ہیں ہمارے ہاں۔ ایسے ہی نبی اور رسول کے لفظوں سے لوگوں نے اپنا دھندا لگایا ہوا ہے کہ نبی اور رسول کا لفظ، نبی اور رسول کا لفظ یہ عربی زبان کا کامن ناؤن ہے۔ ہر پیغام دینے والے کو عربی زبان میں رسول اور نبی ہی کہتے ہیں جو خبر دینے والا ہوتا ہے۔ جبھی تو قرآن ان نبیین کا لفظ استعمال کر رہا ہے، خصوصی لوگ اپنے کردار سے اپنے آپ کو اس منصب پر سرفراز کر لینے والے لوگ کہ جن کے ذریعے پھر اللہ اپنے پیغام کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتراض نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کیا اللہ محتاج ہے اپنے کلام کو انسان کے ذریعے پہنچانے کا؟ کیا اللہ محتاج ہے کہ وہ آپ کو اس زبان کے اندر قرآن دے، انسانوں کے پاس اپنا کلام پہنچائے تو لوگوں کے پاس وہ پیغام پہنچ جائے؟ تو آپ لوگ محتاج ہیں مجھ سے قرآن سیکھنے کا؟ آپ اس میں بھی یہ کہیں گے کہ اللہ محتاج تھا کہ حافظ عاطف صاحب اس آیات کا ترجمہ یہ بیان کریں گے تو بیان ہوگا، لوگوں کے سامنے کھل کے آئے گا، ورنہ اس کا بیان جو ہے وہ مبہمی رہے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا والا قانون، وہ پیمانہ، وہ کیا بیان کر رہا ہے آپ کو؟ آپ پہلے اپنے آپ کو اس منصب پر سرفراز کر لیجئے کہ لوگ آپ سے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں جس پیغام کے اندر ان کو ہمیشہ سے الجھایا گیا ہے۔ یہاں پر میں بیٹھا ہوں تو یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص آ کر بیٹھ کر بیان کرنا شروع کر دے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کلام میرے بیان کرنے کا محتاج ہے، ہرگز نہیں۔ اس کو تعاونوا علی البر والتقوی کی کیٹیگری میں رکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے، جب آپ کہتے ہیں انصار اللہ، اللہ کے مددگار، تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ محتاج ہے اس لیے مدد طلب کر رہا ہے۔ انصار اللہ کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، اس کو تو میں مقام پہ جا کے بیان کروں گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ تعاون علی البر والا معاملہ ہے ہی یہ کہ ایک بندے کے اندر اگر صلاحیتیں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ صلاحیتیں انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بن جائیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دینا، پھیلا دینا، یہی تو تعاون علی البر والتقوی ہے، آپس میں تعاون والا معاملہ۔ تو اللہ محتاج نہیں ہے اپنے کلام کو پہنچانے کا۔ اس نے تو جب کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس نے کہا وَأَوْحَى إِلَى السَّمَاءِ وَأَوْحَى، وہ آیت میرے ذہن سے بھی محو ہو رہی ہے، آسمان کی طرف وحی کی، وہ الفاظ سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہیں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اس نے سما میں ہر کام کا حکم وحی کر دیا، پوری کائنات کے اندر وحی کی ہے نا، اس نے پیغام دیا ہے نا، اس نے
اسی طرح آپ بھی اس کائنات کا حصہ ہیں، آپ کو بھی اس نے پیغام دیا ہے۔ وہاں پیغام رسانی کیسے کر رہا ہے وہ اس کا اپنی شان ہے، اپنا معاملہ ہے۔ یہاں پیغام رسانی کیسے کر رہا ہے یہ اس نے بیان کر دیا ہے۔ والنبیین النبیین، کردار کے حساب سے معاشرے کے بلند کردار افراد وہ نبی انبیاء کہلاتے ہیں، جن کو ہم نبی اور انبیاء کہتے ہیں، جو سامنے لا کر لوگوں کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا پیغام۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، النحل کے ساتھ وحی کا لفظ آیا ہے۔ وحی کا لفظ بھی خاص نہیں ہے، وحی کا لفظ بھی عام ہے۔ سورہ مریم کے اندر زکریا جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جا کر اپنے ساتھیوں کو وحی کی ہے۔ وحی کا مطلب بھی اشارہ ہوتا ہے، وحی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو قید کر دیں کہ نہیں میں اس کے لیے اب کاپی رائٹس میرے پاس موجود ہیں، یہ کاپی رائٹس اس کو ملیں گے جس کے لیے ہم چاہیں گے۔ زبانوں کے لفظ پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے آپ۔ کیسے لگا سکتے ہیں قدغن؟ تو زبان کے اندر رائج ہے، مروجہ ہے، لوگ تو استعمال کریں گے جو زبان کو بولنے والے ہیں، آپ کے پاس کاپی رائٹس کہاں سے آ جائیں گے اس کے؟ ہاں، جہاں پر آپ اس کو خاص کر کے بیان کریں گے وہاں خاص سمجھا جائے گا، ورنہ کامن ہی رہے گا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ نہ تو آپ نبی اور رسول کے معنی کو قید کر سکتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں النبی اور الرسول سے یہ مراد ہے اور نبی اور رسول سے یہ مراد ہوتی ہے، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ تو آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے، وہاں پر رسول لکھیے اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیجئے، وہ آپ کو ڈائریکٹ میسنجر دکھائے گا، اور میسنجر سے بھی آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کے پاس میسنجر کے لیے کس نام سے کتنی آپ کے پاس ایپس موجود ہیں، ان کو کاؤنٹ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کتنے لفظ ہیں میسنجر کے، ان کو عربی میں کنورٹ کیجئے، اپنے موبائل کی جو لینگویج ہے وہ عربک میں کیجئے، جہاں جہاں میسنجر کی ایپس ہیں وہ سب رسول کر دے گا اس کو۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ زبان کے الفاظ کو قید نہیں کر سکتے، آپ پراپر کر کے بیان کر دیں کہ الرسول و النبی، قرآن نے بھی تو یہی کیا ہے، والنبیین النبیین کے لفظ سے اس نے تعبیر کیا ہے، پراپر کر کے بیان کیا کہ یہاں پر بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے اور کیا سمجھا جائے گا۔ لفظوں پہ جھگڑا نہ کریں، لفظ کو آپ عام رہنے دیں، عربی زبان میں کسی بھی زبان میں لفظوں کو عام رہنے دیجیے، باقی مفہوم سمجھا دیجیے۔ وحی کا ذکر قرآن کے اندر ہی زکریا رسول اللہ کے ذریعے لوگوں کی طرف جانا، ان کا اپنا پیغام یہ وحی کے لفظ سے تعبیر کیا قرآن نے، نہ تو آپ اس کو قید کر سکتے ہیں لفظ کو، نہ مفہوم کے کاپی رائٹس آپ رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، ملائکہ ہو گئے، اس کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے ان لفظوں کا، یہ عام رہیں گے۔ ہاں پراپر کر دیجئے، جیسے الملائکہ النبیین قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر تجربے کی بنیاد پر رکھ کر دیکھ لیا کہ ہاں نتیجہ یہی آئے گا، اس کو والیوم الآخر کہتے ہیں۔ تجربے کے نتائج آنے کا وہ وقت جب آپ کے سامنے ہے، وہ پانی کھول کے سامنے آ گیا، وہ پانی ابل کے سامنے آ گیا، گرنے لگ گیا، جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ رکھو گے چولہے پر تو یہ ابلنا شروع کر دے گا۔ آپ نے اس کی بات پہ یقین رکھ کے آگ کے اوپر رکھا، یہ ایمان ہے۔ جب وہ کھولنے لگ گیا، ایمان کی بنیاد پر آپ نے رکھ دیا، اس کے اوپر یہ عمل ہے، اور جب وہ ابل کے آ گیا تو یہ والیوم الآخر ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجیے۔ والملائکہ، اس میں ساری قوتیں صرف ہوں گی، وہ قوتیں بھی آپ نے صرف کی۔ آپ نے اس اقتدار کی بنیاد پر اس کو پانی کو رکھا، وہ ابل کے سامنے آیا، اور اس کے اندر جو تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں وہ آپ کے لیے قابل عمل ہو گیا۔ جس چیز کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے تھے وہ ساری قوت آپ کو حاصل ہو رہی ہے، یہ وہ ملائکہ سے تعبیر کر لیجیے اس کو۔ والکتاب، قانون موجود تھا اس کے اندر کہ حرارت سے پانی کے اندر ابلنے کی صلاحیت موجود ہے، تغیر آنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کو الکتاب کہتے ہیں۔ میں ابھی اس کو اس حساب سے بیان کر رہا ہوں۔ نبیین، پیغام دینے والے، جو آپ کو اللہ کے قانون کی طرف لے کر جائیں، اس سے ہم آہنگ کروائیں، آپ کو مذہبی جو زنجیریں ہیں جن میں آپ جکڑے ہوئے ہیں ان میں نکلنے سے مدد دیں، یہ نبیین کا مفہوم ہے۔
آپ اس کو اس طرح سے اپنے روزمرہ کی زندگیوں میں شامل کر لیجئے، یہ آپ کی صبح شام عمل کرنے والی کتاب بن جائے گی۔ اگر آپ اس کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں سے نکال کر اس کو رسم و رواج تک خاص رکھیں گے، یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی سے نکل کر آپ کی الماری کے بالکل اوپر والے شیلف میں رکھی ہوئی نظر آئے گی، جس کو آپ صرف مقدس دنوں میں اور مقدس اوقات میں نکال کر استعمال کریں گے، ورنہ آپ اس کو شیلفڈ کر دیں گے۔ ایسے ہی پھر یہ آپ اس کے گانوں کی طرز میں تلاوتیں کر کے انعامات بانٹنے کی کوشش کریں گے، اور کبھی بھی اس کو قابل عمل نہیں بنائیں گے۔ لوگوں کی طرف سے ہمیشہ یہ اعتراض آئے گا، ایک مسئلہ قرآن سے نکال کے بتاؤ جس پہ عمل کر رہے ہو، اور پھر آپ خاموشی سے دم دبا کے بیٹھ جائیں گے، ہاں اس پہ تو عمل تو ہو نہیں سکتا، میں تو زندگی میں اپنے عمل میں لایا ہی نہیں کبھی، میں نے تو یہ چیزیں یہاں سے سیکھی ہیں۔ وہ بولے گا آپ بتائیں نا ایک مسئلہ نکال کے دکھائیں جو آپ نے اس سے سیکھا ہوگا۔ اس بندے نے جس نے آپ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا کہ ایک مسئلہ قرآن سے نکال کے دکھا دو جس پہ جو آپ نے قرآن سے پڑھ کر سیکھا ہو، اس بندے نے اپنی زندگی میں کوئی ایک مسئلہ کسی کتاب سے نہیں سیکھا ہوگا، اس نے بھی اس سے سیکھا ہوگا جو معاشرے کے اندر رائج ہوگا، لیکن وہ آپ پہ تنقید کرنے تو کھڑا ہو جائے گا نا، جب آپ اس کو سارے مسئلوں کی حل کتاب قرآن بتا رہے ہیں۔ وہ ظالم آپ کے سامنے وہ اعتراض کرے گا جس پر اس کا اپنا عمل نہیں ہوگا، جس پر زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے کہ میرے اعتراض پہ یہ والا اعتراض بھی جڑا جا سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا میں نے تو بڑا کام کر دیا، اپنے کندھوں کو اچکا کے بولے گا آج تو میں نے یہ مذہبی لوگوں کی بینڈ بجا دی ہے، آج میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ لاؤ مجھے ایک مسئلہ جس پہ تم عمل کرتے ہو جو تم نے قرآن سے سیکھا ہو۔ وہ خاموش ہو گئے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مذہبی نہیں ہے، یہ دینی لوگ ہیں، یہ قرآن بھی عمل کرنے والے ہیں۔ جب آپ بات کریں گے تو یہ بخیے اکھیڑنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی عقل کا پیمانہ، عقل کا استعمال اتنی ہی حد کو پہنچ چکا ہے کہ جتنا آپ گمان کر کے بیٹھیں گے لیکن آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ تو یہاں وہاں سے ٹیکسٹ کاپی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سمجھ لیں گے میں نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ آپ نے کتنے قوانین اپنی کسی بھی کتاب سے یا جس کے بھی آپ فالوور ہیں اس سے سیکھ لیا؟ آپ نے بھی اپنے قوانین، اپنے معاملات ایسے ہی سیکھے ہیں جیسے کہ لوگوں نے سیکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے قانون کی کتابوں کا انکار کر دیا جائے۔ میں نے سگنل کے قانون روڈ پر چلنے کے بعد سیکھنے شروع کیے، مجھے کسی قانون کی کتاب نے نہیں سکھایا سگنل کے قانون کیا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں سگنل کے قوانین کی کتاب کا انکار ہی کر دوں کہ ہاں بھائی یہ قوانین کی کتاب ہی بیکار ہے۔ یہ آپ کی نادانی اور بے وقوفی تو کہی جا سکتی ہے۔ اس کو دانش مندی میں شامل کرنے والا خود بہت بڑا ظالم ہے جو اپنے عقل کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ آئے دن ایسی باتیں آپ کو سننے کے ملیں گی، اور لوگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنے کندھوں کو اچکا کے کہ آج تو میں نے بڑا تیر مار دیا۔ یہ تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ قرآن کے اندر سارے مسائل کا حل ہے۔ آج میں نے ان کے سامنے وہ سوال کیا ہے کہ بس اب تو ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہے ہیں، صرف سب و شتم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو زندگیوں سے ہم آہنگ کر لیجئے، اور میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی انفرادی زندگی سے نکل کر اس کتاب کو اجتماعیت پر آپ لاگو کریں، یہ آئین سے اس کا مقابلہ کیجئے، اس کا تقابل آئین اور دساتیر سے کیجئے، ان قوانین سے کیجئے جو لوگوں نے بنا کر اپنے کندھوں کو اچکا کے پھرتے ہیں، فریحون والا معاملہ کر لیتے ہیں، اکڑتے پھرتے ہیں کہ آج تو ہم لوگوں نے ایسا قانون رائج کیا ہے۔ ان سے موازنہ کریں نا بھائی، مذہب سے موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ مذہبی کتابوں سے موازنہ کیوں کر رہے ہیں اس کا؟ اخلاقی پیمانے کہتے ہیں سب کے ایک جیسے ہیں، یہاں وہاں سے اکٹھا کر لو اچھی اچھی باتیں تو سب میں آپ کو یکساں ہی پائی جائیں گی۔ جھوٹ نہ بولو اور چوری نہ کرو، یہ سب باتیں آپ کو یکساں مل جائیں گی۔ تو آپ کے پاس جو آپ کلام پیش کر رہے ہیں اس میں کون سی ایسی خاصیت ہے؟ یہ خاصیت بھی میں ابھی بتاتا ہوں اس آیت کے اندر سے ہی نکال کر، اس کو میں یہیں تک رکھتا ہوں۔ ابھی یہ جس خاصیت کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں نا، آپ جو کلام بیان کر رہے ہیں اس میں ایسی کون سی خاصیت ہے؟ ایمان لاؤ نہ لاؤ کامیابی تو حاصل ہو ہی جائے گی۔ تو اس کو میں ابھی یہاں تک رکھتا ہوں۔ یہ والملائکۃ والکتاب والنبیین کا ایک ترجمہ رہ گیا ہے، وہ میں پھر اگلے سیشن میں بیان کروں گا، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں ابھی۔